السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا موضوع تھا حقوق العباد، اور حقوق العباد میں آج ہمارا موضوع ہے غلام اور خادم کی حقوق۔ تو ناظرین، چلو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں غلام اور خادم کی کیا حقوق ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام بھی تمہاری بائی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماتحت کیا ہے، سو جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہناؤ، انہیں ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کا مکلف نہ ٹھہراؤ، اور اگر ایسا کوئی کام ان کی ذمہ لگاؤ تو اس کام میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس غلام کی ہر عضو کی بدلے میں اس آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ غلام کی شرمگاہ کی بدلہ میں اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دے گا، یعنی ایک ایک عضو کی بدلے میں اجر عطا ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، مذکورہ الفاظ مسلم کی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے 2 اجر ہے۔ ایک وہ اہلی کتاب جو اپنی نبی پر بھی ایمان لایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی بجا لائے اور اپنی آقا کے حقوق بھی پوری کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس لونڈے ہو، وہ اس سے بہترین ادب سکھائے اور اس سے بہترین تعلیم دے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو چابک سے مار رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنی پیچھے سے ایک آواز سنی، اے ابو مسعود، جان لو میں غصے کی وجہ سے اس آواز کو پہچان نہ سکا۔ جب وہ آواز دینے والا میرے قریب ہوا تو میں نے پہچانا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے چابک پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو مسعود جان لو کہ جتنا تم اس غلام پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں آئندہ کسی غلام کو کبھی بھی نہیں ماروں گا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ تمہیں چمٹ جاتی، یا فرمایا آگ تم سے لپیٹ جاتی۔
ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ منورہ کی تمام خادم پانی سے بھرے اپنے اپنے برتن لے آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتی۔ بعض اوقات وہ سخت سردیوں کی صبح پانی لے کر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اس میں اپنا ہاتھ انہیں برکت عطا کرنے کے لیے ڈبو دیتی۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ابن حمید نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی لونڈیوں میں سے اگر کوئی لونڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کسی مسئلہ کے حل کے لیے کہیں لے جانا چاہتی تو لے جا سکتی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی غلاموں اور لونڈیوں کی کچھ حقوق جو ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کے لیے کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی غلاموں اور لونڈیوں کی حقوق جان سکے۔ اور ناظرین، اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔